السلام علیکم ناظرین، ہسٹری اینڈ سٹوری میں خوش آمدید۔ میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ سٹوری چینل۔ ناظرین، آج کی داستان وفا کی داستان ہے۔ آج کی داستان عقیدت کی داستان ہے اور آج کی داستان حق ادا کرنے کی داستان ہے۔ اور جب ہم وفا کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام حضرت عباس علیہ السلام شہید کربلا کا آتا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو بغیر انتظار کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت عباس بن علی کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک ان کے بھائی سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت اور عقیدت تھی۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی تاریخ تولد کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن معروف یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جمعہ کا دن 4 شعبان سال 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین نے اپنے نومولود کا نام عباس علیہ السلام رکھا، چونکہ حضرت علی علیہ السلام بعنوان دروازہ علم نبوت جانتے تھے کہ ان کا یہ فرزند بغیر کسی شک و تردید کے باطل کے مقابلے میں سخت اور ہیبت والے اور حق کے سامنے شاداب و تسلیم ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو علمدار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اسلام میں اپنے بھائی حسین بن علی کے لیے وفادار بنے، آل فاطمہ کا احترام کرنے اور جنگ کربلا میں اپنے کردار کی وجہ سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کی جنگ کربلا کے دوران میں یوم عاشوراء کو شہادت ہوئی۔ حضرت عباس علیہ السلام کا مدفن کربلا محافظہ کربلا عراق میں الطول عباسیہ میں ہے۔ عباس حسین و جمیل تھے اور عرب میں بہادری و شجاعت کے لیے بھی مشہور تھے۔ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ عباس وہ شیر تھے جس سے دوسرے شیر ڈرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کا نام عباس اس لیے رکھا کیونکہ ہم میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں حضرت عباس کی شجاعت، قدرت، صلاحیت کے بارے میں علم و آگاہی رکھتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام ان خوش قسمت افراد میں سے ایک ہیں جن کو عالم انصاف میں وہ برتری حاصل ہے جو کم کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ باپ کی جانب سے علوی و ہاشمی ہیں جو شرف اور کرامت میں بے نظیر ہے، جس کا نظیر روی زمین میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ عباس علیہ السلام نہ فقط قمر بنی ہاشم ہیں بلکہ قمر بشریت اور جہان بستی کا چمکتا ہوا مہتاب ہے۔ علی بن طالب نے ان کی تربیت و پرورش کی تھی۔ علی بن ابی طالب سے انہوں نے فن سپاہگری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانیہ حیدر کہلاتے رہے۔ اسی بنا پر انہیں ثانیہ علی مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ عباس بن علی بچوں کی سرپرستی، کمزور اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادت سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبر گیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیات ایثار و وفاداری ہے جو ان کے روحانی کمال کو بہترین دلیل دیتی ہے۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور اس لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا بھی ہے۔ آپ عرب اور بنو ہاشم علیہ السلام کے خوبصورت ترین ہستیوں میں سے تھے، اس لیے آپ کو قمر بنی ہاشم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ام البنین کا خاندان شرافت و پاکی، سخاوت و شجاعت اور مہمان نوازی میں عرب کے قبائل کے درمیان زبان زد عام و خاص تھا۔
ان کے والدین دادا پردادا بھی انسانی کمالات کے شہرۂ آفاق ستارے تھے۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے فضائل و کمالات کو ان دو خاندانوں سے ورثے میں پایا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں کہ جن کی عظمت کے سامنے دوست و دشمن سب سر تسلیم خم نظر آتے ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ بنت حزام بن خالد جو ام البنین سے ملقب ہیں اور اسی نام سے معروف ہوئیں، آپ کی شخصیت عالم اسلام میں بے نظیر مانی جاتی ہے۔ آپ ہی کے 4 فرزند کربلا میں سبت پیغمبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر تابد زندہ و جاوید ہو گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری اتنی عظیم تھی کہ دشمن بھی اس پر اعتراف کرنے لگا، اور ان کا پلیت ترین دشمن یزید بھی اس سے انکار نہ کر سکا۔ چنانچہ جب وسائل غارت شدہ کو شام یزید کے پاس لے جایا گیا، ان وسائل میں ایک بڑا علم بھی تھا جس کا کوئی بھی حصہ تیر اور تلواروں کے زخموں سے خالی نہیں تھا، لیکن اس علم کا قبضہ بالکل سالم تھا۔ یزید نے پوچھا، اس علم کو کون اٹھاتا تھا؟ کہا گیا، یہ علم عباس بن علی کا ہے۔ یزید تعجب سے 3 بار اس علم کی تعظیم میں کھڑا ہو کر بیٹھا اور کہا، اس علم کو دیکھیے، نیزوں اور تلواروں کی چوٹوں میں اس کا کوئی حصہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا سوائے قبضہ کے، جس کو علمدار اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھائے ہوئے تھا، یعنی صرف قبضہ علم ضربات سے محفوظ رہا۔ قبضہ علم کا سالم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علمدار نے تیروں، نیزوں اور تلواروں کی تمام ضربات کو جو ہاتھوں پر آتے تھے تحمل کیا اور علم کو گرنے نہ دیا۔ بھائی کی وفاداری ایسی ہی ہونی چاہیے۔ واقعہ کربلا کے وقت عباس بن علی کو عمر تقریباً 33 سال تھی۔ حسین بن علی نے آپ کو لشکر کا علمدار قرار دیا، اسی وجہ سے آپ کا لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ آج ساری دنیا میں جگہ جگہ شہدائے کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ مجلس اعزاء و جلوس عزاداری میں کربلا کے علم کی شبیہ اور شبیہ ذوالجناح کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حسین بن علی کے ساتھیوں کی تعداد 72 سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی، اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر عباس بن علی کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس بن علی جنگ کر بدل سکتے تھے، لیکن امام حسین نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق عباس بن علی کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس علیہ السلام کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی متبر و دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محرم کو حسین بن علی نے ان کو پیاسے خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی حضرت سیدہ سکینہ حسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی حضرت عباس بن علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پر لگا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ درائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ سلام کرتا ہے محسن اور سارا زمانہ اس باب الحواج قمر بنی ہاشم کو۔ یوں وہ شیشے میں کہا جو الماس ہے، یوں وہ شیشے میں کہا جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے۔ عباس بن علی کی اولاد اس وقت دنیا کے کافی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ آپ علوی سید قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں۔
اس لیے آپ کی اولاد دنیا میں سادات علوی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ سادات علوی کی آگے مختلف شاخیں ہیں، اس لیے آپ کی اولاد عرب و عراق میں سادات علوی، مصر میں سادات بنی ہارون، اردو میں سادات بنو شہید، یمن میں سادات بنی مطاع، ایران میں سادات ابو الفضل اور برصغیر پاک و ہند میں سادات علی المعروف عنوان کتب شاہی کے عنوان سے مشہور و معروف ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلی کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو میں ہسٹری اینڈ سٹوری کے چینل پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے رانا عمران اور ہسٹری اینڈ سٹوری کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔